اللہ رب العزت نے چند مصیبتوں اور تکالیف کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر اس پر جو ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے اس طرز عمل کا ذکر فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں کا یہ خیال ہو گیا ہے کہ بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا؟ یعنی اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ دنیا میں اسے آزمائشیں، امتحان، پریشانیاں، مصیبتیں اور تکالیف نہیں آئیں گی تو یہ اس کی خام خیالی ہے، اس لیے کہ دنیا تو ہے ہی، اس کا دنیا کا دوسرا نام دار الابتلاء ہے، امتحان کی جگہ، دار المصائب مصیبت کی جگہ، دار الحزن پریشانی کی جگہ۔ تو دنیا کیا ہے؟ دار الابتلاء ہے، دار المصائب ہے، دار الحزن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ عارضی ٹھکانہ ہے جسے ختم ہو جانا ہے۔ تو یہ چار اس کی صفات ہیں، اور ان صفات میں جب انسان اس دنیا میں آتا ہے، مصیبتیں اور تکالیف پھر تین قسم کے لوگوں پر آتی ہیں۔ ایک قسم لوگوں کی وہ ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، انبیاء، صلحاء، اللہ والے، ان پر بھی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، بلکہ جناب نبی کریم صلی علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں اور تکالیف جن پر آتی ہیں وہ انبیاء ہیں۔ سب سے زیادہ ان پریشانیوں کا، ان تکالیف کا تو ہم احساس بھی نہیں کر سکتے جو حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ نے اس دنیا میں برداشت کی ہیں۔ فرمایا سب سے زیادہ پریشانیاں، سب سے زیادہ تکالیف، سب سے زیادہ مصیبتیں، غم اگر کسی پر آتے ہیں تو وہ انبیاء ہیں۔ انبیاء سب سے زیادہ پریشانیاں محسوس فرماتے ہیں اس دنیا میں۔ اور پھر فرمایا پھر جو انبیاء کے زیادہ قریب ہیں، الاول فالاول، کے جو جتنا زیادہ دیندار ہے اس کی پریشانیاں اتنی ہی سخت ہیں۔ پھر دوسرے وہ لوگ جو دنیا میں مصیبتیں اور تکالیف برداشت کرتے ہیں، لیکن یہ تکالیف انہیں برباد کرنے اور تباہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ ہیں کفار، جنہیں اللہ رب العزت ایک اس امت سے پہلے، اس امت کے کفار اور اس امت پر تو اللہ نے رحم فرمایا ہے، اس سے پہلے حالت یہ تھی کہ اگر اللہ نے عذاب میں مبتلا کرنا ہوتا ہے، کسی کو بالکل تباہ اور برباد کرنا ہوتا ہے، تو پھر کفار پر اللہ کی طرف سے مصیبتیں اور تکالیف آئیں اور وہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ اور تیسرے مصیبتیں اور تکالیف آتی ہیں ان لوگوں پر جو ہم اور آپ ہیں، عام انسان، عام مسلمان، عام لوگ جو کبھی نیکی کا کام کرتے ہیں، کبھی گناہ کا کر لیتے ہیں۔ تو فلسفہ مصیبت اور تکالیف کا یہ ہے کہ اگر اللہ والا انسان ہے اور اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر وہ ایمان رکھتا ہے، پھر یہ مصیبتیں اور تکالیف اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک انعام کے طور پر آتی ہیں۔ یہ گویا کہ اللہ کی ایک نعمت ہے، پریشان مصیبت اور تکلیف کا آنا، اور اس کی وجہ سے اس کی حالت میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ نعمت ہے اور آپ کہیں بھئی نعمت تو مانگنی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ ایک عام مسلمان کو ہمیشہ اللہ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ سے صحت اور عافیت کی، اور اللہ سے ہمیشہ اس بات کی درخواست کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں مصیبتوں اور تکالیف سے محفوظ فرما دیں۔ تکالیف اور مصیبت، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ان امتحانات کا سامنا کر سکیں، تو ہمیشہ انسان کو، مسلمان کو عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اور سب سے بڑی دعا جو دنیا میں ہو سکتی ہے وہ یہی ہے، ایمان اور عافیت کی دعا۔ ہمیشہ انسان کو اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔